بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در بے مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در بے مولا اپنی پیشانہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں انسانیت کے وجود کو زینت بخشنے کے بعد دیگر بہت سارے ادیان و مذاہب میں سے ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر اسلام کو اوج ثریا کا تمغہ عطا فرمایا، اور روح انسانیت کو یہ بات بتلائی کہ میرے نزدیک پسندیدہ جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ دو پہلوؤں پر قائم ہے، یا یوں کہیے کہ اسلام کی بنیاد میں دو اہم چیزیں ہیں جن سے اسلام بطور دین مکمل ہوتا ہے، یا اسلام کی تکمیل میں دو پہلوؤں کا بہت ہی زیادہ کردار ہے۔ پہلا پہلو جسے ہم تعبیر کرتے ہیں معیاری دین سے یا علمی دین سے، اور دوسرا پہلو ہے اسے ہم تعبیر کرتے ہیں عملی دین سے۔ اگرچہ یہ اصطلاحات متداول ہیں لیکن عملی طور پر معاشرے میں یہی رواج پذیر ہیں۔ پہلا جو دین ہے وہ معیاری دین، اس سے مراد وہ دین ہے جس پر علمی سطح کے حوالے سے غلبہ اسلام کی جد و جہد کی جائے، اور ان احکام چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، ان امور پر مشتمل ہے یہ علمی دین جس کی وجہ سے معاشرے کی خارجی زندگی تشکیل پاتی ہے۔ اور دوسرا جو پہلو ہے وہ عملی دین ہے۔ عملی دین کا مطلب یہ ہے طاعت اور نیکیوں کے بعد جو ثمرہ ہے، جو قلب پر مرتب ہوتا ہے ثمرہ، اس ثمرے کو کہا جاتا ہے عملی دین۔ کہ نیکی کر کے جو خوشی محسوس ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت کر کے جو خوشی دل کو اور قلب کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کا تعلق ہے عملی دین سے۔ اور عملی دین ہی کا دوسرا نام ہے تصوف۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے تصوف کو حاصل کیا اور فقہ کو حاصل نہ کیا پس وہ زندیق ہوا، اور جس نے فقہ کو حاصل کیا تصوف کو حاصل نہ کیا وہ فاسق ہوا، اور جس نے ان دونوں کو اپنے اپنے محل پر حق جان کر حاصل کیا پس وہ اپنے انجام کو پہنچا، یعنی وہ درست حق کو پانے والا ہوا۔ مرقات میں جلد اول میں یہ حوالہ موجود ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مراد بھی یہی ہے کہ تصوف ایک ایسی عملی شکل ہے کہ جس کو قرآن نے، بلکہ یوں کہیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو قرآن ہی کا تضمینی قول مان لیا جائے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جو مناصب جلیلہ عطا فرمائے، جہاں یعلمہم ہے اور کتاب اور حکمت کا ذکر ہے، وہاں یزکیہم کو بھی ذکر کیا گیا کہ پیغمبر جہاں آپ عملی دین کی تعلیم دیں گے وہاں آپ ان کے قلب کو تزکیے کے ساتھ پاکیزہ بھی کیجئے گا۔ یہی تصوف ہے جو معاشرے میں رواج پذیر ہے، اور معیاری دین کے ساتھ عملی دین کی یہی شکل تصوف کہلاتی ہے۔ تصوف کی تعریفات پہ اگر ہم جائیں تو مختلف تعریفیں کی گئی ہیں تصوف کی۔ ان میں سب سے پہلے تو لغوی اعتبار سے تصوف کہا کسے جاتا ہے، تو اس میں قریباً محدثین، متکلمین، متصوفین کے ہاں جو ہے وہ 6 معنی تصوف کے ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف نام ہے السر الحق کی مخالفت من قدورت، کہ تصوف کہا جاتا ہے حق کی مخالفت میں جتنی چیزیں بھی سامنے آئیں ان سے اپنے دل کو پاک کرنا، صرف حق کو قبول کرنا، اس کے علاوہ جتنی چیزیں بھی ہیں ان سے اپنے نفس کو، اپنے باطن کو، اپنے قلب کو پاکیزہ کرنا، یہ تصوف کہلاتا ہے۔ تصوف کا دوسرا جو مادہ ہم لیں ورب کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، گرامیٹیکلی اگر دیکھیں تو پہلا قول ملتا ہے تصوف ہے الصفا سے۔ صفا کا معنی عربی میں کہتے ہیں پاکیزگی کو۔ اگر تصوف اس مادے سے مراد ہو، اس کا ورب یہاں سے ہو، تو پھر اس صورت میں تصوف وہ علم کہلائے گا کہ جس کے ذریعے سے
اپنے قلب کو، اپنے باطن کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاکیزہ کیا جائے، یہ علم تصوف کہلاتا ہے۔ اور تیسرا جو تصوف کا مادہ ہے وہ الصفون سے ہے۔ صفون سے مراد کہ وہ شخص جو اللہ کی محبت اور اطاعت اس انداز سے کرے کہ نہ تو اس میں جذبہ اجر ہو، نہ بدلے کی امید ہو، بلکہ بے بدل اور بے اجر اللہ سے محبت الصفون کہلائے گی، اور یہ محبت کرنے والا متصوف یا صوفی کہلائے گا۔ یعنی اگر الصفون سے تصوف مانا جائے تو مراد بغیر اجر اور بغیر بدلے کے اللہ کی محبت کو پانے کا نام تصوف ہوگا۔ بلکہ میں اس کو اس مختصر سے واقعے سے آپ کے ذہنوں میں گوشے گزار کروں گا کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہاتھ میں جلتا ہوا دیا اور ایک ہاتھ میں چھوٹا سا کٹورا پیالے کا اٹھا کر بڑی تیزی سے دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ رستے میں لوگوں نے روک کے پوچھا کہ آج یہ حیرت انگیز معاملہ اور یہ منظر کیوں؟ تو کہا کہ میں اس جلتے ہوئے دیے سے اللہ کی جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں، اور اس چھوٹے سے پیالے سے اللہ کے جہنم جو بڑک رہی ہے اس کو بجھانے جا رہی ہوں۔ کہا کہ اماں جان کیوں، یہ ماجرا کیوں؟ کہا کہ میں نے دیکھا، مشاہدہ کیا، اور مجھے یہ منظر میرے سامنے آیا کہ لوگ اللہ کی محبت دو وجہ سے کرتے ہیں، نمبر ایک جنت کی طلب میں، اور نمبر دو جہنم سے بچنے کے خوف سے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں چیزیں ہیں تو ان میں اللہ کی محبت کہاں چلی گئی؟ یعنی جنت کی طلب ہے اور جہنم کا خوف ہے، تو درمیان میں اللہ کی محبت تو محو ہو گئی۔ تو میں اللہ کی محبت کے لیے ان دو چیزوں کے خاتمے پر مصر ہوں کہ یہ دونوں ختم ہو جائیں اور ہم اللہ سے محبت کریں خالص انداز سے۔ یہ اگر معنی مراد لیا جائے الصفون سے تو تصوف کا معنی یہ ہوگا کہ بغیر اجر اور جزا کے، بدلے کی امید کے بغیر اللہ سے جو تعلق ہے وہ تعلق رکھنے والا شخص متصوف یا صوفی کہلائے گا۔ اسی طرح تصوف کو اگر مانا جائے صفا سے، جس طرح کے مختلف قول ہیں کہ تصوف جو ہے وہ صفا سے مناسبت رکھتا ہے، تو اس سے مراد وہ نفوس قدسیہ، وہ جماعت کہ جو مربی کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمذ طے کیا کرتے تھے، اور مربی کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت اور تزکیہ کیا، یعنی اصحاب صفا، آپ کے صحابہ کرام کہ جن کا تزکیہ خود آپ نے کیا، جس انداز سے آپ نے وہ تزکیہ کیا، بعد میں آنے والے لوگوں میں وہ قدورتیں اگر پیدا ہوئی، اس کو دور کرنے والے کو متصوف یا صوفی کہا جاتا ہے۔ یعنی صفا سے اگر تصوف کی نسبت ہو تو اس سے مراد اصحاب صفا کے اس تزکیے اور مزکیانہ نسبت سے ہے، اس کو تصوف کہا جائے گا۔ اسی طرح تصوف اگر صوف سے ہے، جس طرح بہت ساری جو کتب امہات کتب ہیں تصوف کی، اس میں تصوف کا مادہ صوف مراد لیا گیا ہے۔ صوف عربی میں اون کو کہتے ہیں۔ اگر مراد اس کا ورب، اس کا فعل صوف سے ہو تو مراد یہ ہے وہ شخص جو شاہانہ لباس نہ پہنے بلکہ کھردرا اور اونی لباس پہنے۔ یہ علامت اور نشانی تھی اولیاء کے ہاں تذلل، عاجزی اور خشوع کی۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ میں منقول ہے کہ آپ غلام کی دعوت قبول کیا کرتے تھے اور خچر کی سواری قبول کیا کرتے تھے، اور اسی طرح صوف کا لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ چونکہ اس میں عاجزی زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ انبیاء، صحابہ اور اولیاء، تابعین، فقہاء کا پسندیدہ لباس اسی طرح کا کھردرا پیبند لگا لباس ہوا کرتا تھا۔ اگر تصوف صوف سے ہو تو معنی ایسا لباس جس کے اندر عاجزی اور تذلل ہو اللہ کے قرب اور اللہ کی محبت کے لیے۔ اسی طرح آخری جو چھٹا